غرض صحابہ کا یہ جوش، یہ ولولہ دیکھ کر، جذبہ جہاد دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیسا جذبہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کم سن ہونے کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ جہاد کے لیے نہ جائیں۔ وہ رو پڑتے ہیں، رو کر ضد کرتے ہیں کہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا جذبہ، جسے آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں قتال جہاں کہیں اس کی ضرورت ہو، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت دنیا کے اندر مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی وہ نصرت، وہ مدد الہی، نصرت الہی آج بھی مل سکتی ہے، لیکن فضائے بدر تو پیدا کرنی ہوگی۔ مٹھی بھر صحابہ ہیں اور انہی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، جو کچھ تھا، جو کچھ میں نے جمع کیا وہ میں نے پیش کر دیا ہے، اب عزت رکھنا یہ تیرے کام ہے۔ صرف دعاؤں کے ساتھ کام چلنا ہوتا، حضور مدینہ نہیں بیٹھ جاتے، ادھر ہی بیٹھے رہتے اور دعا کرتے رہتے، ایسا نہیں ہوا۔ نکلے ہیں، بدر تک گئے ہیں، احد میں مقابلہ کیا ہے، اور آگے بڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق، قوت کے مطابق تیاری کی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک قوت ہو، طاقت ہو، اس کے مطابق ان کے لیے تیار رہو، گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ یہ حکم تھا۔ اب آدمی کہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کرنا اور اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، یہ خام خیالی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھیں اور کچھ بھی اس کی فکر نہ کریں، کچھ جدوجہد نہ کریں، کچھ کوشش نہ کریں، اور پھر شکوہ کریں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی۔